غیر خدا کو پکارنے سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جھکنے کے لیے ایک اللہ کا در ہے، کوئی قبر میں زار نہیں ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے اور اپنی غلط کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب غلط کام کیا ہے؟ تو غلط کام گناہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے نا، الاسم العدوان اکلہم السحت، یہ تین چیزیں بیان کی ہیں۔ اب یہاں سے میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں گناہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا گناہ ہے، مال کھانا بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن گندگی پھیلانا یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو اذیت دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا اس بیمار وبا سے نکلے، ایک تو ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی حرکتوں سے باز آنا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، صحابہ کے بارے میں یہ تو ملتا ہے کہ صحابہ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، صحابہ کے کپڑے پرانے تھے، صحابہ کے کپڑے صرف دو لباس تھے۔ یہ نہیں ملتا کہ بدبودار ہوتے تھے، ان کے منہ میں سے بدبو آتی تھی۔ گندگی اور چیز ہے، سادگی اور چیز ہے۔ ہم گندگی اور سادگی کو مکس کرتے ہیں، ہم گندگی کا نام سادگی رکھتے ہیں۔ اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، صفائی اور ہے، پاکیزگی اور ہے۔ بیماریاں ختم ہوتی ہیں پاکیزگی سے، صفائی نیری سے نہیں ہوتی۔ یہ وبا کن ممالک سے پھیلی ہے؟ پسماندہ ممالک سے، ترقی پذیر ممالک سے نہیں جی، ترقی یافتہ ممالک سے۔ یہ چائنا سے پھیلی ہے یا اٹلی سے پھیلی ہے؟ دونوں ترقی یافتہ ہے، اور وہ لوگ کتنے صاف ستھرے ہیں، وہ مثالیں ہم دے دے کے تھکتے ہیں۔ اللہ نے ویسے جڑانا جڑے انہاں تو بڑے متاثر ہیں، انہاں دا منہ بھی بند کیتا ہے، لیکن انسان بھی انسان بننا چاہیے۔ برطانیہ میں بڑی صفائی پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیلی؟ ادھر جرمن میں بڑی صفائی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ سانو تو تحفہ ملیا نالوں نا، او تھے جاندے نے بیماریاں مکوان، او بدقسمت بیماریاں لے کے آ گئے، ٹھیک ہے جو بیماریاں مکوان جاندے سن نا، اوتھے او حاجتاں پوریاں کروان جاندے سن۔ اللہ نے کہ کرنا تہاڈا بھی علاج۔ غیر خدا کو پکارنے سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جھکنے کے لیے ایک اللہ کا در ہے، کوئی قبر میں زار نہیں ہے۔ کیا کریں بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارا تعلق ہے اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ۔ توحید نہ بیان ہوئے سانو سکون نہیں ملتا، اور خدا کی قسم اس معاشرے کی ساری سب سے بڑی بیماری وہ شرک ہے، جو مسلمانوں میں ہو رہا ہے اور مشرکین تو کر ہی رہے ہیں نا۔ تو میرے بھائیو، پاکیزگی اور ہے، صفائی اور ہے۔ وہ لوگ صاف رہتے تھے، پاکیزہ نہیں رہتے تھے، ناپاک ہوئے، ٹیشو سے اپنے آپ کو کیا، پینٹ پہننے ہو گئے، ایک انڈر ویئر گندا کیا، دوسرا پہن کے چلے گئے، پاکیزہ نہیں رہتے تھے، صاف رہتے تھے، سرخی پاؤڈر چنگا لاندے سن۔ تو میرے بھائیو، اب اگر یہ بیماری ختم ہوگی تو ہمیں پاکیزہ ہونا ہوگا۔ اب پاکیزہ کا مطلب چین والوں نے بھی کہا ہے، اس بیماری کے اوپر قابو پانے میں وضو نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، صفائی کا اہتمام، اپنے گھروں میں صفائی کا اہتمام کریں۔ گندا رہنا یہ کوئی سادگی نہیں ہے۔ بچے نال پیار ہے، پوترے نال پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ سگریٹ پھڑ کے نال انہوں چولی چ بانے ہیں تے سگریٹ پھا کے نال پھوکا مارنے ہیں تاکہ جوانی تک جانے ہو دے ادھے پھپڑے اسی کھا جائیے۔ وہ صاف رہتے تھے، پاک نہیں رہتے تھے، حرام چیزوں کو کھاتے تھے، حرام مشروبات پیتے تھے، شراب پیتے تھے، گند کھاتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم نے بچنا ہے، ہم کیکڑا تو نہیں کھاتے، اللہ کا شکر ہے، مینڈک نہیں کھاتے، لیکن ہمارے نوجوان شراب بڑی پیتے ہیں، معذرت کے ساتھ چرس بہت پیتے ہیں، ہیروئن بہت پیتے ہیں۔ توبہ کرنی ہوگی، اپنے علاج کروا، اپنے بچوں کی خیر خبر لینی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔